قطر نے فیفا عالمی کپ کے انعقاد کے دوران ایک ایسی حکمت عملی اپنائی ہے جس کے سہارے نہ صرف اس نے دوسرے مسلم ممالک کے چہرے پر تماچا رسید کیا ہے بلکہ یورپ کو بھی بڑا والا آئینہ دکھا دیا ہے۔ اب تک فیفا عالمی کپ کے مقابلے کے دوران دنیا بھر سے ہزاروں دوشیزاؤں کو میزبان ملک میں جمع کیا جاتا تھا۔ بڑے پیمانے پر لڑکیوں کی اسمگلنگ ہوتی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں لڑکیوں کو فٹ بال کے شائقین کے عیش-و-عشرت کے لیے پیش کیا جاتا تھا، اور مقابلہ ختم ہونے کے بعد انسانی حقوق، خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی آواز اٹھتی تھی اور بہت جلد دبا دی جاتی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قطر کے فیصلوں پر ہنگامے کا جواب دیتے ہوئے فیفا کے چیئرمین کو مجبوراً یہ سچ کہنا پڑا کہ یورپ نے اس انداز میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے جو اس پر آئندہ 3000 سال تک انہیں معافی مانگنی ہوگی۔ دراصل اب تک فیفا کے مقابلے میں فٹ بال کے علاوہ عیاشی کا بازار گرم ہوتا تھا اور وہاں انسانیت کا خون بڑے پیمانے پر ہوا کرتا تھا، لیکن قطر نے ان تمام روایتوں کو کچل دیا، ریگستان کے اندر دفن کر دیا اور ایک نیا راستہ پوری دنیا اور آنے والے میزبانوں کے سامنے کھول دیا کہ فیفا جیسا مقابلہ کرانا ہو تو اسے عیاشی نہیں بلکہ اپنے کلچر اور اپنی تہذیب اور انسانیت کو فروغ دینے کے لیے موقع غنیمت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور قطر نے اس بار یہ کر کے دکھایا۔ دراصل قطر میں 2022 کے ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس عالمی مارکے کے لیے تیاری کئی سال سے جاری تھی اور لاتعداد پلازے اور ہوٹل تعمیر ہو رہے تھے، لیکن قطر کے حکمرانوں نے جس طرح 57 اسلامی ممالک میں ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے اپنی شناخت کو منوایا ہے اور جس طرح اس عالمی مقابلے کو شراب و شباب سے پاک کیا ہے، اس کی مثال اسلامی دنیا میں نہیں ملتی۔ پڑوس میں دبئی ہے جس میں اگر ایسی کوئی تقریب نہ بھی ہو پھر بھی آپ کو وہاں ہر سامان تعیش میسر آئے گا، یہاں تک کہ ایئرپورٹ میں کھانوں کی سجی میز کے بیچوں بیچ لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت کی چٹ بھی نظر آئے گی۔ اس کے بالکل برعکس قطر میں فٹ بال کے اس ٹورنامنٹ میں پہلا اہم حکم نامہ 13 اپریل 2022 کو سیکورٹی کے سربراہ عبداللہ النصری نے اس وقت جاری کیا جب ان سے کہا گیا کہ اسٹیڈیم میں ایک اسٹیڈیم ہم جنس پرستوں کے لیے مخصوص کیا جائے اور وہاں ان کا پرچم لہرایا جائے۔ النصری نے انکار کر دیا، جس پر انگلینڈ کی مشہور ٹیم 3 لائنز نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، جس پر قطر کی حکومت نے جواب دیا کہ آپ نے اگر ہم جنس پرستی کا پرچار کرنا ہے تو اس معاشرے میں جا کر کریں جہاں یہ قابل قبول ہے، آپ قطر میں ایسا کر کے پورے معاشرے کی توہین نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے اسٹیڈیم میں ہم جنس پرستی کا جھنڈا لانے کی کوشش کی تو ہم اس سے جھنڈا چھین لیں گے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ دیکھنے والے غصے میں اس پر حملہ نہ کریں۔ ٹورنامنٹ کے آغاز تک فیفا کے منتظمین اور قطر کی حکومت کے درمیان بحث چلتی رہی کہ ورلڈ کپ کے دوران شراب کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، لیکن قطر کی حکومت نے عین آغاز سے ایک دن پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ٹورنامنٹ کے دوران جو مشروبات بھی بیچے جائیں گے ان میں الکوہل نہیں ہوگی۔ یہ خبر اس وقت نشر ہوئی جب ہزاروں شائقین اپنی پروازوں کے ذریعے قطر پہنچ چکے تھے۔ میکسیکو کے 7 نوجوان بیئر کے ڈبے کے ساتھ اسٹیڈیم میں داخل ہوئے جو اپنے ساتھ میکسیکو سے لائے تھے، تو انہیں اندر جانے سے روک دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہزاروں بینر اور ٹینٹ جو بیئر بنانے والی مشہور کمپنی بڈوائزر نے لگائے تھے اچانک سے ختم کر دیے گئے۔ حالانکہ یہ کمپنی ٹورنامنٹ کے اسپانسروں میں شامل ہے اور ہر ٹورنامنٹ کے لیے $7.5 کروڑ دیتی ہے، لیکن قطر نے اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ فیفا کے منتظمین نے قطر کی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ قطر حکومت نے ان سے صرف اتنا ہی کہا کہ کیا تم دنیا کے کسی ملک میں کھلاڑیوں کو کوئی ایسی حرکت کرنے کی اجازت دو گے جو ان کے کلچر میں سب سے ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہو؟ فیفا نے جواب دیا نہیں، تو قطری حکام نے ان سے کہا کہ ہمارے یہاں شراب اور جسم فروشی دونوں ناپسندیدہ ترین کام ہے، اس لیے ہم اس کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتے۔ قطر نے اپنی تاریخ، اپنی تہذیب اور اپنی شناخت کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب سے پورے معاملے میں 1 انچ بھی سمجھوتا نہیں کیا اور تیاری اس انداز میں کی کہ دنیا دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئی۔ قطر کی میزبانی اور میزبانی کا طریقہ جس انداز میں قطر نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس کو دیکھ کر یورپ آج اپنی بغلیں جھانک رہا ہے۔ ہم جنسوں کے جھنڈے لہرانے پر پابندی، نامناسب لباس پر پابندی، اسٹیڈیم کے اندر شراب کی فروخت پر پابندی، تلاوت کے ساتھ اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریبات اور اپنی اسلامی ثقافت کی ترویج، اسلاموفوبیا کے اس دور میں یہ سب کر لے جانا قریب ناممکن تھا، لیکن اس ناممکن کو قطر نے ممکن کر دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ قطر اس فیفا ورلڈ کپ کے سہارے اپنی تاریخ اور اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کا بھرپور کام لے رہا ہے۔ جگہ جگہ پر فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگریزی اور عربی میں آویزہ کیے گئے ہیں۔ ہوٹل کے کمروں میں بار کوڈ چسپاں کیے گئے ہیں جنہیں موبائل فون سے اسکین کرنے پر آپ کو اسلام کی تعلیمات، قرآن و سنت کی بنیادی معلومات سے آگہی ملے گی۔ اسٹیڈیمز کے قریب جتنی بھی مساجد ہیں ان میں انتہائی خوبصورت لہجے والے مؤذنین کو مقرر کیا گیا ہے۔
आजान की आवाज स्टेडियम में सुनाने के लिए माइक्रोफोन भी लगाए गए। मरकज ज़ुयूफ कतर यानी कि कतर गेस्ट सेंटर ने डॉक्टर जाकिर नाइक समेत 2000 से ज़ायद मुबल्लिगीन इस्लाम को तैयार किया है, जो मुख्तलिफ मकामात पर अहसन अंदाज से इस्लाम की तबलीग करेंगे। इस मकसद के लिए 10 बड़ी गाड़ियाँ और 10 बड़े खेमे भी मुख्तलिफ मकामात पर मुहैया किए गए हैं। किसी भी वर्ल्ड कप में पहली बार स्टेडियम में नमाज पढ़ने और वज़ू करने की जगहें मुख्तस की गई हैं। इन तमाम चीज़ों के अलावा कतर ने इस्लामी सकाफती नुमाइश का एहतमाम भी किया है, जिसमें मसाजिद, इस्लामी अख्तार, ईमान वगैरह का तारुफ दुनिया की कई ज़बानों में करवाया जा रहा है। और तोहफे तोहफ़ देने में कतर पहले से ही बहुत मशहूर है और इस बार भी अपने तोहफ़ से शायकीन को मुतासिर करने की कोशिश जारी है। मजमूई तौर पर एक मुस्लिम मुल्क को अपने मज़हब और अपने तहज़ीब और अपने अक़दार को कैसे आलमी सतह पर फ़रोग़ दिया जा सकता है, कतर उन तमाम बेहतरीन तरीक़ेकार को इख्तियार करके सबसे अनोखा फीफा वर्ल्ड कप का मुकाबला करवा रहा है, जिससे इस्लामोफोबिया की पस्ती में आग लगती नजर आ रही है।